نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر نمبر 37 ہے. تو انشاءاللہ آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست ہے لیکچر نمبر 37. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ نئے معاشرے کی تشکیل کیسے کی گئی اور کیا وہ پوائنٹس تھے جو نیا معاشرہ جب قائم کیا گیا کون سے چیزوں کو، جیسے ہم کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں تو اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب نئے معاشرے کی تشکیل کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن پوائنٹس پر ایمفسائز کیا اس کو ہم نے گزشتہ نشست میں دیکھا تھا. چلیں درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ نشست میں کہ معاشرہ کس طریقے سے قائم کیا گیا اور اس کے قائم کرنے کے بعد اس کا اثر کس طریقے سے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور مسلمانوں کے اوپر ہوا. آج ہم جو چیپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے یہود کے ساتھ معاہدہ. جو یہود تھے وہاں پہ، جو یہودی تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں کا کیا معاہدہ ہوا تھا اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد استوار کر لی تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی. تو اب جو اسلام نہیں لائے تھے ان کے ساتھ تعلقات صحیح کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو ان میں کون تھے؟ وہ مشرکین تھے جو ایمان نہیں لائے تھے اور یہود تھے. تو سب سے بڑا خطرہ، یا اب سمجھیں سب سے بڑا تھریٹ جو اسلام کے لیے اس وقت مدینے کے لوگ جو تھے ان کے لیے جو تھا وہ ہے یہودی. کیوں؟ کیونکہ ساری سیاست جو تھی، ٹریڈ، آپ سمجھیں تو اہم چیزیں تھیں جس پر ان کا کاروبار ڈیپینڈنٹ تھا. ایک تو ان کے کھجوروں کے باغ تھے نا مدینے والوں کی، دوسری چیز ان کی وہ تجارت کرتے تھے، بازار لگتا تھا. تو یہ دو اہم چیزیں تھے جس پر ان کی اکانومی ڈیپینڈنٹ تھی، اور یہ ساری کی ساری میجورٹی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. تو یہودیوں کے ساتھ ایک کامن ٹرم پوائنٹس پر اگری ہونا یہ ضروری تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی صداعتوں اور برکتوں سے بہوار ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائیں. یعنی مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں آپ سمجھیں لا اینڈ آرڈر ایک کامن ٹرمز پہ سب جب اگری ہوں گے تو پھر لا اینڈ آرڈر صحیح طریقے سے مینٹین کیا جا سکتا ہے نا، اسی کا بتایا جا رہا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی سے کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بنائے وہ اتنے، آپ سمجھیں ایکسپلین کرنے کے لحاظ سے میں یہ بتا رہی ہوں کہ کسی کے فیور میں نہیں تھے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے جو یہود ہوتے تھے، ہم نے گزشتہ نشستوں میں دیکھا کہ جو یہود تھے وہ ہمیشہ مدینے کے لوگوں سے ان کو بہت زیادہ قرضہ دیتے، پھر ان کی زمینوں کو ہڑپ لیتے. تو گویا ایک، آپ سمجھیں ایک پریورٹی یہودیوں کو حاصل تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی رولز بنائے، رولز اینڈ ریگولیشنز، اس میں سب کو ایک جیسا مانا گیا اور کسی کو کسی پر فیور نہیں کیا گیا. تو ایسے قانون کی بنیاد رکھی گئی جس کا وہاں کے معاشرے میں تصور ہی نہیں تھا. جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے،
یہ لوگ اگرچہ درپردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محض آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا۔ یعنی ان کی دل میں عداوت تھی، وہ دل سے مسلمانوں کو برا سمجھتے تھے، لیکن ظاہری طور پر آپ سمجھیں اوپنلی انہوں نے کوئی دشمنی نہیں کی ہے، اوپنلی انہوں نے کوئی لڑائی یا جنگ نہیں کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا، جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کے متعلق آزادی دی گئی تھی، اور جلا وطنی جائیداد کی جبتی یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس کو سمجھنے کے طور پہ سمجھیں، فریڈم آف اسپیچ دی تھی کہ وہ اپنی بات کو سب کے سامنے اوپنلی پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ فریڈم آف ریلیجن تھا کہ وہ جو دین وہ چاہتے ہیں وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے جان اور مال کے متعلق جو ہے وہ آزادی ان کو دی گئی تھی، اور جلا وطنی، یعنی جلا وطنی کہتے ہیں ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جانا، اس کو جلا وطنی کہتے ہیں۔ اور جائیداد جو ہوتی ہے اس کے متعلق بھی ان کو اختیارات دیے گئے تھے۔ یہ معاہدہ اسی معاہدے کے ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا، اور جس کا ذکر قریب ہی گزر چکا ہے۔ آگے اس معاہدے کے اہم دفعات پیش کی جا رہی ہیں۔ یعنی ابھی ہم نے جو گزشتہ نشست میں جو مسلمانوں نے جو کانسٹیٹیوشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈرافٹ کیے، اسی کے کنٹینیوشن آپ سمجھیں، یا اسی میں جو اسپیسیفکلی یہودیوں کے ریلیٹڈ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھے اس کو اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ تو معاہدے کی دفعات، یعنی بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ تو جیسے کہ ہم گزشتہ نشست میں بھی بتا چکے ہیں کہ اگر مدینے پہ کوئی اٹیک کرے گا تو سارے مدینے کے لوگ، چاہے پھر وہ ایمان والے ہوں یا ایمان والے نہ ہوں، جیسے کہ یہودی ہوں، سب مل کر ایک ہی امت ہوں گے دوسروں سے لڑائی کرنے کے لیے جو مدینے پہ اٹیک کرنے آئے۔ تو یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں کا اور متعلقین کا بھی، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ تو بنو عوف جو تھا، اب سمجھے ایک یہودیوں کا بڑا قبیلہ ہے، تو ان کو یہ ساری جب فیسلٹیز آپ سمجھیں، یا ان کو اتنی فریڈم آف اسپیچ جو بھی ان کو آزادی دی جا رہی ہے، یہ صرف انہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسرے بھی جو یہودیوں کے گروپس ہیں ان کو بھی سیم ویسے ہی فریڈم دیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی پہلے کیسا تھا، آپ نے دیکھا کہ یہود جو تھے وہ مسلمانوں کے لیے اسپینڈ کرتے، پھر مسلمانوں سے ان کی زمینیں ہڑپ لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رول بنایا کہ مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، اور جو یہود ہیں وہ اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ تیسری چیز جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ یعنی اگر یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو کوئی بریک کرتا ہے تو جو بریک کرنے والا ہے اس کے اگینسٹ سب مل کر یونائٹڈلی اس سے جنگ کریں گے یا اس کے خلاف رہیں گے۔ چوتھی چیز، اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلق خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ تو اس کی بیسس کیا ہے؟ گناہ پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بیسس یہ ہے کہ اس معاہدے، اس اگریمنٹ کی، کہ ایک دوسرے کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر کی جائے، ایک دوسرے کے لیے آپ سمجھیں بیٹر کمٹمنٹ کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کا خیر خواہ بنیں گے۔
5ویں چیز جو اس عہد میں ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا. یعنی کہ اب سپوز فار ایگزامپل جیسے ہم نے گزشتہ نشستوں میں دیکھا کہ پہلے زمانے میں یہ جب ہم سیرت کا درس دے رہے ہیں اس زمانے کی بات کریں 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہیں یا غیر مسلم بھی جو ہیں جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی کہ وہ دوسروں کو اپنا امان دیتے تھے نا. تو وہ ریسپانسبل ہوتے تھے پھر ان کی ہر ایک ایکشن پہ اور کوشچنیبل ہوتے تھے. تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے یعنی اگر اس کے انڈر کوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ مجرم نہ ٹھہرے گا. اگر وہ غلطی کرتا ہے تو جو غلطی کرنے والا ہے اسی کو سزا دی جائے گی نہ کہ اس کو جس کے انڈر وہ ہے. اور پھر چھٹا یہ بتایا گیا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی. جو مظلوم انسان ہے اس کی مدد کی جائے گی. اور 7ویں چیز یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمان کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. یعنی جو بھی ایکسپینسز آئیں گے وار کے لیے یا جو مسلمانوں پر یا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے اور جو بھی ان سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو بھی فائنینشیل ایکسپینڈیچر ہوگا اس میں یہودی بھی برابر کے حصے دار ہوں گے. یعنی دے آر آلسو گوئنگ ٹو بیئر دا کاسٹ. اس کے بعد نیکسٹ چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینے میں ہنگامہ آرائی اور خشت و خون حرام ہوگا. یعنی کہ اس اگریمنٹ کو جو ابائڈ کرتے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مدینے میں کوئی بھی ایسی یہ حرکت کریں یعنی کوئی خون خرابہ نہ کریں کوئی ہنگامہ نہ کریٹ کریں. تو اس کو بھی یہاں پر ایک پوائنٹ بنا دیا گیا. اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ اس معاہدے کے فریقین میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. یعنی کہ جو اتنے سارے قبیلے ہیں ایک دوسرے میں اگر کسی کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ فساد اور پھر اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں جنگ چھڑ جائے گی کوئی بھی ایسی بڑی بات ہو جائے گی تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ اللہ عز و جل کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کریں گے کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد 10ویں چیز یہ ہے کہ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. یعنی اگر مدینے میں رہنے والوں کے کوئی دوست ہے بھی قریش میں سے تو ان کو پناہ نہیں دی جائے گی مدینے میں. یعنی ان کا آپ ساتھ نہیں دے سکتے. اور 11ویں چیز یہ ہے کہ جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا تو مدینہ جو تھا ایک پہاڑی علاقہ تھا یعنی ایک اوپری آپ سمجھے امیجن کریں جو مدینہ اس وقت کا تھا وہ پورے حصے کو اگر آپ امیجن کریں گے تو آپ کو امیجن کرنا چاہیے ایک اونچائی والا علاقہ تھا اوپر اور ایک نیچے پہاڑ کے نیچے بھی ایک بس یہ دونوں ملا کر مدینہ کہلاتے تھے. تو آپ سمجھیں کہ اگر کوئی بھی مدینے پر جنگ کے ارادے سے کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے آئے تو جو جس ایریا میں رہتا ہے وہ اپنے اطراف کا بچاؤ کرے گا. مطلب مدینے کے اس حصے کا وہ ذمہ دار ہوگا اور سب مل کر اپنے مدینے کو بچانے کی کوشش کریں گے. بار بار یہ تھا کہ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی مجرم یا پھر کوئی بھی ظالم جو ہے وہ ان کے بیسس پہ یعنی اس معاہدے کے بیسس پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا. اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینے اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں کلمہ نفیسہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی. اور اس طرح مدینہ واقعی طور پر اسلام کا دارالحکومت بن گیا. دارالحکومت یعنی
آپ سمجھے سینٹر آف جیسے ہمارا پارلیمنٹ ہے، وہیں سے سارے ڈیسیشنز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مدینہ اسلامی حکومت کا دارالحکومت بن گیا۔ امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے، جن میں سے بعض کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ تو سب سے اہم سگنیفیکنٹ جو چیزیں ہیں، ان کو سیرت میں بہت امپورٹنٹلی ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو ان میں سب سے اہم یہ ایک معاہدہ تھا جو یہودیوں کے ساتھ مدینے کے کیا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ مسلح کشاکش، تو اس کا کیا معنی ہے اور اسے اس طریقے سے نام کیوں دیا گیا ہے؟ چلیں اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ تو ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کے فتنہ خزانیہ اور عبداللہ بن ابی سے نام و پیام۔ تو پچھلے صفحات میں بتا چکے ہیں کہ کفار مکہ نے مسلمان پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھی، جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر حلہ بول دیا جائے، مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا تھا، اور وہ اپنے ستم ریانیوں سے باز نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اٹھا تھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ یعنی یہ جو مکی کے قریش تھے نا، اب دیکھیں کہ مکی میں جب وہ تھے تو مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی اور مسلمانوں کے ساتھ اتنا انہوں نے آپ سمجھے ان کا رویہ بڑا ظالمانہ تھا، لیکن اب جب وہ مدینے پہنچ گئے ہیں اور امن سے رہ رہے ہیں تو وہ بھی ان سے برداشت نہ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے، اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے۔ مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو منتخب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا۔ تو یعنی عبداللہ بن ابی کون ہے؟ مشرک، سب سے بڑا مشرک، آپ سمجھے، منافق بھی ہے یہ۔ آگے آپ دیکھیں گے، پیچھے بھی گزر چکا ہے، آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا منافق تھا۔ کیونکہ یہ سردار بننے والا تھا، مدینے کے لوگ بس اس کو سردار بنانے ہی والے تھے، اور اس نے اپنا تاج جو ہے اس کو بنوانے کے لیے بھی دے دیا تھا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے، تو لوگوں کا سارا جو اٹریکشن تھا یا سارا جو فوکس تھا وہ اس پر سے ہٹ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا سربراہ ماننے لگے۔ اس کو بتایا گیا ہے یہاں پر۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، مکے کے جو قریش تھے، جو مشرکین تھے، انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو کس طریقے سے بھی ستایا جائے نا، تو انہوں نے اس عبداللہ بن ابی کو خط لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجیے یا اسے نکال دیجیے، یا پھر ہم اپنی پوری جماعت کے ساتھ آپ لوگوں پر حملہ کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے۔ تو انہوں نے دھمکی بھرا خط اس کو لکھا، عبداللہ بن ابی۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا
کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بادشاہت چھین لی، جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ نشستوں میں بھی بتایا اور یہاں پر بھی دوبارہ اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ اس کے پورا سینٹر آف اٹریکشن یا اس کا پورا ذہن کہا تھا کہ اسے بس بادشاہت مل جائے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی بادشاہت چھن گئی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفاقہ کو مسحول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تم اپنے بیٹے اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ ایسا قریشوں نے کے لوگوں نے خط لکھا ہے اور وہ عبداللہ بن ابی کے پاس آیا ہے، اور پھر وہ عبداللہ بن ابی کے دل میں آلریڈی رنج تھا، تو اس نے ایک جماعت تیار کر لی ہے جو خود انہی سے لڑنے والے مسلمانوں سے۔ تو اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کی روابط در پردہ قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساتھ رکھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی۔ تو یہ ساری شر و فساد جو پنپتے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت گفتگو اور آپ کے سمجھانے کے انداز سے وہ ٹھنڈے پڑ جاتے۔ تو اگلا جو سب چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر مسجد حرم کا دروازہ بند کیا جانے کا اعلان۔ تو اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت دیکھو، ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ تو امیہ کون ہے؟ امیہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امیہ مکے کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا۔ تو ان کے ایک دوست تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مدینے کے ہیں صحابی، یہ مدینے سے مکہ گئے عمرے کی نیت سے، اور وہ عمرہ کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کے دوست تھے ایمان لانے سے پہلے سے جب بھی آپ سمجھے تجارتی قافلے مدینے سے ہوتے تو امیہ جو ہے حضرت سعد بن معاذ کے پاس رکتا، اور حضرت سعد بن معاذ کا جب مکہ آنے کا ارادہ ہوتا تو وہ امیہ کے پاس رہتے۔ تو امیہ سے انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت دیکھو، ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب ہو کر کہا، ابو صفوان، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ سعد ہے۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا، اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دین کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ گمان رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و یہ گمان کرتے ہو کہ معذرت ہے اور یہ گمان رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کے وقت جب وہ لے جانے کے لیے وہاں پر گئے
تو کیا ہوا، یعنی کعبۃ اللہ میں حرم شریف میں جب وہ لے گئے کہ آپ جائیں اور طواف کریں، دوپہر کے وقت اکثر وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہاں پہ چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، تو دوپہر کے وقت وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا اس سمے. لیکن ابو جہل وہاں آ گیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے ساتھ آ رہے، تو اس نے کہا کہ اگر تم امیہ کے ساتھ نہیں ہوتے تو تم واپس نہیں جا سکتے. اس طریقے سے اس نے بات کی. اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، سن، خدا کی قسم، اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گران ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اگر تم مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکتے ہو، یہاں پر ہمارے لیے اس دروازے کو بند کرتے ہو، تو پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بڑے اور انفلوئنشل تھے وہاں کے، مدینے کے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تم میرے لیے یہ راستہ بند کرتے ہو تو پھر میں تمہارے لیے وہاں کا، یعنی مدینے سے جو تمہاری تجارتی قافلے جاتے ہیں اس کا راستہ میں روک دوں گا. اس کے بعد اس کے بعد اگلا جو چیپٹر ہے ہمارا وہ ہے مہاجرین کو قریش کی دھمکی. تو مہاجرین جو تھے ان کو قریش کی کیا دھمکی. مہاجرین کیسے کہتے ہیں؟ جو مکے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہجرت کر کے آئے تھے انہیں مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے. تو مہاجرین کو قریش کی کیا دھمکی تھی؟ پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکے سے صاف بچ کر نکل گئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارے ستیاناش کر دیتے ہیں. اور یہ محض دھمکی نہ تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مضبوط طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو جنگ کر رات گزرتے تھے یا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پہرے میں سوتے تھے. معاف کریے، یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پہرے میں ہی سوتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا، کاش آج رات میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا. ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ جواب آیا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ بولے کہ میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرا دینے آ گیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. تو یہاں پہرا دینے کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا، لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے. پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا. چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقہ مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا
چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے. یعنی گزارا ایسا ہو گیا تھا کہ اب ہتھیار ان کو رکھنا اہم ہو گیا اور ان کے ساتھ ہتھیار ہمیشہ ہوتے تھے. اور کیونکہ ان کو ہمیشہ یہ ڈر لاحق ہوتا تھا کہ قریش یا کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہمیشہ ریڈی ہوں گے، تو ان کو اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے ہمیشہ ریڈی ہونا پڑتا تھا، جس کو بتایا جا رہا ہے. اگلا جو سب چیپٹر ہے وہ ہے جنگ کی اجازت. تو ان پرخطر حالت میں جو مدینے میں مسلمان کے وجود کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا اور جن جن سے وجہ تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ جو ارشاد نازل ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ أذن للذين يقتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر. یعنی جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. تو یہ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی. پھر اس آیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا ہے کہ یہ اجازت محض جنگ جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شاعر کا قائم ہے. چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوائے چارہ کار نہیں یہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی، مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی. البتہ وقت نزول کا قطعی تعین مشکل ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آیتیں جو نازل ہوئی ان کا شان نزول اور وقت نزول جو ہے اس کو ڈٹرمائن کرنا ایگزیکٹلی پاسبل نہیں، لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد ہی نازل ہوئی. تو جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی خواطر تمرد کا نتیجہ تھی، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شرح تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پہلو کے لیے دو منصوبوں اختیار کیے. پہلا منصوبہ کہتے ہیں پلان آف ایکشن، آپ سمجھیں. تو پہلا منصوبہ یہ ہے کہ جو قبائل اس شرح کے ارد گرد یا اس شرح سے مدینے تک کے درمیان علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ حلف یعنی دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ. سب سے پہلے یہ. دوسرا یہ معاہدہ تھا کہ اس شرح پر گشتی دستے بھیجنا. یعنی پہلے منصوبے کے ضمن یہ واقع قابل ذکر ہے کہ پچھلے صفحات میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اسی طرح کی دوستی اور تعاون اور باہم جنگ نہ کرنے کا ایک معاہدہ قبیلے جوہینہ کے ساتھ بھی کیا. ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے پر 45 یا 50 میل کے فاصلے پر تھی.
اس کے علاوہ مہم کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متحد معاہدے کیے جن کا ذکر آئندہ آئے گا۔ تو دوسرا منصوبہ سریہ اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے، جس کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ آتی رہے گی۔ یعنی آپ سمجھیں سب سے پہلے کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2 منصوبے بنائے، 2 پلان آف ایکشن آپ سمجھیں۔ ایک تو یہ کہ اطراف کے جو لوگ ہیں ان سے ان کا جو ہے بیچ میں راستہ نہیں روکا جائے گا، یا جو ان کے تجارتی قافلے جاتے ہیں اس میں کوئی ایسا یعنی ان پر حملہ کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان سے دوستی کا، امن کا یہ ایک معاہدہ تھا۔ اس کے علاوہ جو اگلا چیپٹر جو شروع ہوتا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو سریہ اور غزوہ کا ڈفرنس سمجھایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے، ایک کام یہ کریں گے کہ ہم اس کو مختصر طور پہ ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں کہ سریہ کسے کہتے ہیں اور غزوہ کسے کہتے ہیں۔ تو جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کی نفاذ کے لیے مسلمانوں کی اکثری مہمت کا سلسلہ عمل لانا شروع ہو گیا۔ طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستگشت کرنے لگے، یعنی ایک آپ سمجھیں ایک آرمی ٹائپ، ایک فوج ریڈی ہو گئی۔ اس کا مقصد وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینے کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستوں پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع جو قبائل سے معاہدے کیے جائیں، اور یثرب کے مشرکین و یہود اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے۔ تو آپ سمجھیں ایک مسلمانی معاشرہ قائم ہو چکا ہے۔ اب جو کاروان جاتے ہیں مدینے سے ہوتے ہوئے مکے جو جاتے ہیں، ان کو ارادہ یہ تھا کہ آس پاس کے قبیلے جو ہیں ان سے بھی سپورٹ لیا جائے، مدینے والوں کو ان کا سپورٹ حاصل ہو، اور پھر ان کو ایک طریقے سے ان سے ان کا کاروان لوٹ لیا جائے، تاکہ مسلمانوں کو قوت حاصل ہو، اور یہ بھی اس سے ظاہر ہو کہ غلبہ کس کو حاصل ہے؟ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہے۔ نیز قریش کو ان کا بھیجا غصہ اور بدلے کے سوچ کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے، تاکہ جس حماقت کی دلدل میں وہ اب تک دستے چل رہے ہیں اسے نکل کر ہوش کے ناخن لیں، اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ یعنی یہ سب کرنے کا یا ان کو ڈرانے کا مقصد یہ تھا کہ صلح ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک کامن پوائنٹ پہ اگریمنٹ ہو جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکے کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان سب سے باز آ جائیں اور مسلمان جزیرت العرب میں اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں۔ ان سریہ اور غزوات کا مختصر احوال ذیل میں درج ہے۔ آپ سمجھیں سریہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھیجا۔ تو ایسے کل 8 آپ کو غزوات اور سریات کی تفصیلات آئیں گے۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی ہے صحابہ کرام کے ساتھ، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اور سریہ کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاروانز کو یا ان چھوٹے چھوٹے قافلوں کو پکڑنے اور ان کو سیز کرنے کے لیے صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھیجا۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کی تفصیلات کافی انٹرسٹنگ اور اچھی ہے، تو یہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں سٹارٹ کروں گی، تاکہ
फ्लो ना टूटे। तो ये अहम है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, और इसका जो है कंटिन्यूटी में सुनना और कंटिन्यूटी में पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम इसको अगली नशिस्त में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि जो समझाने की कोशिश की गई वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि हमारे सुनने को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सीखने के मामले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और हमारे लिए मग़फ़िरत का सबब बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।